अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकोनॉमिक वीक और मैं हूं सैदा। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं इकोनॉमी के हवाले से तो गुज़िश्ता 2 सालों में हुकूमत ने बहुत अहम काम किए हैं। जब हम इनके मंशूर को देखते हैं मौजूदा हुकूमत के, तो तरजीहात में अव्वलीन तरजीह यही थी कि हम मुल्क में इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मोहम्मद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। सर, जब देखते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा है और इस्लामाबाद चैम्बर ने इस हवाले से बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत स्कोप मौजूद है। तो इन सेक्टर्स में जहाँ पे स्कोप और पोटेंशियल मौजूद है, उनको एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रा आसानियाँ पैदा करने के लिए आप क्या समझते हैं कि ऐसा माहौल क्रिएट हुआ? और अगर नहीं हुआ, तो आप क्या सजेशन देते हैं कि जिसके थ्रू ये सेक्टर्स तरक्की कर सकें, सामने आ सकें? देखिए अगेन मैडम मैं यही बात कहूँगा कि टॉप टियर पे जो कमिटमेंट्स हैं वो बिल्कुल देयर इज़ नो डाउट इन इट, बट वो थोड़ा सा डिलीवर जो है वो स्लो है, बट नेवरदलेस वन शुड नॉट कंप्लेन. हमने बतौर आई एज बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामाबाद चैम्बर आई टुक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अपना फोर फ्रंट काम करें. द स्लोगन ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वन विंडो ऑपरेशन विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द बिजनेस एंटिटीज़, जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा जल्दी एक्टिविटी ग्रोथ करे. और इंटरनेशनल कोई भी हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, ही शुड नॉट बी बाउंड टू गो टू डिफरेंट डोर टू डोर टू गेट द सर्टिफिकेशंस और अपना उन्होंने स्टार्ट करने के लिए मुश्किल हो. तो व्हाट वी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव कि इस्लामाबाद चैम्बर ने अपने ही इन हाउस वी हैव सेट अप दिस फैसिलिटेशन डेस्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, नेमली FBR. हमारे पास इस वक्त FBR का डिपार्टमेंट फैसिलिटेशन डेस्क खुल गया है, जिसमें सेल टैक्स, कस्टम्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉल और जितनी भी रजिस्ट्रेशंस हैं वो भी डील की जाएंगी. देन वी हैव कस्टम्स कि अगर कोई भी किसी भी कंपनी को, बिजनेसमैन को अगर कस्टम्स का इशू होता है, वी हैव दैट. देन वी आर कमिंग इनटू CPEC. CPEC की अवेयरनेस लोगों को नो डाउट कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, लेकिन बिज़नेस को, एक बिज़नेस इंडिविजुअल्स को उस तरीके से इतनी नॉलेज नहीं है. वी वांट हमारे पास यहाँ पे CPEC का फैसिलिटेशन डेस्क भी है. देन कमिंग ओवर मोर वी हैव अनदर नादरा, देन वी हैव ICT. सो अंडर वन रूफ व्हाट स्कूल थॉट इज़ दैट बिजनेसमैन को एक दफ़ा जो चैम्बर में आए, ही शुड नॉट गो टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू गेट हिज कंपनी रजिस्टर्ड और टू गेट हिज सर्टिफिकेशंस. इनफैक्ट SCCP को भी हमने रिक्वेस्ट की है, सूनर और लेटर इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा. सो आई थिंक दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एक यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एक SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, और स्पेशली मैं ये समझता हूँ कि इस दिस पॉइंट इन टाइम जबकि डायनामिक्स ऑफ द बिजनेस आर चेंजिंग, व्हेन यू आर सीइंग कि बिजनेस का जो स्कोप है, इट डज नॉट मैटर दैट यू हैव अ वेल्थ और यू कैन बी द बिगेस्ट बिजनेसमैन. यू हैव द नॉलेज, you have an idea, you can spark and you can become one in the fortune. So उस concept के ऊपर हमने young entrepreneurs को, इनफैक्ट women incubation centers भी काफ़ी सपोर्ट करें. और एक बिलखसूस ये जो स्टेट बैंक की, आई मस्ट एंडोर्स दिस एफर्ट ऑफ गवर्नर स्टेट बैंक हियर, जो कि 1 सितंबर से आपके जो ड्यूटी ड्रॉबैक्स हैं वो आपके डायरेक्टली फॉल करेंगे आपके अकाउंट में विदाउट एनी मैनुअल इंट्रैक्शन. ये एक ऐसी अच्छी बात है जिसमें हम ये देखते थे कि गवर्नमेंट का, इस गवर्नमेंट का या पिछली गवर्नमेंट्स का हमेशा टारगेट होता था कि जो टॉप टियर की आपकी कंपनीज हैं सिर्फ उन्हीं को, एक्सपोर्ट ओरिएंटेटेड यूनिट्स को ही इंसेंटिव्स देते थे, मद्देनज़र करते थे. सो व्हाई नॉट यू सी कि आज अगर मेरी कोई भी एक्सपोर्ट नहीं है लेकिन मेरे पास एक्सपोर्ट के आइडियाज़ हैं और मेरे पास वो आइडियाज़ क्लिक करते हैं, एक्सपोर्टर्स आना चाहते हैं. It does not matter whether I am availing such SROs, yeah, I do fall into category of export oriented unit. That does not matter. But as far as I, being a businessman, have an export, मैं खुद उसको एक्सपोर्ट करूं और जो भी मेरी ड्यूटी ड्रॉबैक्स बनते हैं वो फौरन से पहले मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाए. This we see a very good step of State Bank, of the government of Pakistan, कि इससे यंग एंटरप्रेन्योर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली करिश्मा होता है, लेकिन बूस्ट अप होगी हमारी एक्सपोर्ट. स्पेशली यू टॉक अबाउट IT, you talk about e-commerce, you talk mainly many students. और इनफैक्ट मेरी तो बल्कि ये ख्वाहिश है, और आई गो एंड स्पीक दिस क्लियरली टू एवरीवन, स्पेशली टू माय यंग स्टूडेंट्स, दैट यंग स्टूडेंट्स जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं,
once they graduate, they should not seek for jobs. Okay, if a batch of 100 is passing out of 100, 20, 30%, they might end up getting into corporate entities or multinational companies. But out of that, at least 20% or 30% should become self-entrepreneur. پھر یہی بات میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کیا وجہ ہے ہمارے یہاں انٹرپرینیورشپ کا جو کلچر ہے ہمارے سلیبس میں کہیں بھی وہ موجود نہیں ہے، اور شاید ہماری ایک سوسائٹی کا بھی جو تھاٹ اور وہ ہوتا ہے وہ ایک گورنمنٹ جاب یا ایک وہ سیکیورڈ فیوچر کی طرف جانا چاہتے ہیں. کیا ہمارے پاس ٹریننگز نہیں ہیں، کیا ہمارے پاس اویئرنیس کی کمی ہے، یا ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ینگ انٹرپرینیورس کو انکریج نہیں کرتا ہے؟ یو یور سیلف از ینگ انٹرپرینیور، تو آپ نے کون سا رستہ لیا اور آپ نے بزنس کی طرف آئے، اور آپ دوسرے انٹرپرینیورس کو اس حوالے سے کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، if you talk about myself, I am the second generation into the business, running the steel pipe industry, تو اس میں انوویشن وغیرہ ہو رہی ہے. بٹ پرٹیکولرلی if you talk about young entrepreneurship, تو ہمارے کوئی بھی سلیبس میں، کریکولم میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے جس میں یہ پڑھایا جا سکے. You see in international universities there are top businessmen and exemplary iconic figures who come and deliver lectures. اور وہ لیکچر صرف ایک دینا، ایک پرسنالٹی کا پرسونا دیکھتے ہوئے، جو یو ہیو ٹو انلائٹ دس اسپارک ان ٹو ینگ اسٹوڈنٹس کہ صرف جاب نہیں ہے، یو کین بی دا بلینئر ود یور آئیڈیاز. سو ہمارے پاس پرابلم کیا تھا، ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے ایشوز یہ تھے کہ بہت زیادہ ڈاکومنٹیشنز ریکوائر ہوتی ہیں، بہت زیادہ کمپلیکس سچویشن ہے. وائی ڈونٹ دیز آر ہمارے ہی پاکستانی باہر جا کے اپنے آپ کو منواتے ہیں. اکراس دا گلوب یو سی پاکستانی جتنے بھی ہیں، ریگارڈلیس دا پوائنٹ دے آر لٹریٹ اور دے آر illiterate, they go and they make their self endorsed into that society. Yes, we are something. Why not this happen in Pakistan? Because of this situation or the criteria, this complex integrity of integration of our different departments, which bounds us کہ ہم اسی پیپر ورک میں پھنسے رہے ہیں بنسبت یہ کہ ایک ایز آؤٹ کر سکیں. آئی ایم ویری پلیزڈ، مجھے بڑی اچھا دیکھتے ہوئے خوشی بھی اب ہوتی ہے کہ یونیورسٹی، اسپیشلی ناسٹ یونیورسٹی ہیز ٹیکن دس انیشیٹو آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک بنایا ہے، جس میں وہ انکیوبیشن سینٹرز لے کر آئے ہیں، ڈفرینٹ نیو آئیڈیاز آتے ہیں. اینڈ آؤٹ آف دوز آئی پرسنلی وانٹ ٹو ڈائیورسفائی مائی بزنس، بٹ they do not have the young students who have this incubation centers and have ideas. As being a student, they do not have this much of sources of income کہ وہ اپنا اس کو establish کر سکیں. تو we businessmen wants کہ ہم اپنا joint venture ان کے ساتھ کر سکیں. They can become a joint venture partner into it. باقی coming over to it کہ ہماری اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ اسلام آباد چیمبر پرو ایکٹیولی اپروچ کے ساتھ اپنے اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے ساتھ ملتے ہوئے اپنی کافی زیادہ ٹریننگ سیشنز کرا رہا ہے. اینڈ آئی ایم آنرڈ ٹو سے دس دیٹ وی ہیو مینیج ٹو ہیو 32,000 اپنی جو ہم نے ان کی اپنی ایکسرسائزز کرائی ہیں، ٹریننگ کرائی ہیں. اس میں موسٹلی جو پارٹ ہے وہ وومن انٹرپرینیورشپ کا ہے، جس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ویسٹ ہے ماربل کا، ان کو بناتے ہوئے موزیک بھی بنائے ہیں. وی آر ایبل ٹو میک سچ یونیک آئٹمس. ایک انڈسٹری کو چھوٹا سا ایک پارٹ چاہیے. Before we were importing it from different countries. Now we are self-sufficient on making such parts within Pakistan. اس میں انڈسٹریز کو بھی اپنا اپروچ کرنا ہے کہ انڈسٹریز شوڈ کم فور فرنٹ، ٹیک دس ایز دا رسپانسبلٹی، سوشل رسپانسبلٹی، کہ ان کو جو چیزیں جو وہ امپورٹ کر رہے ہیں اسمال why not they give this as a final year project to university students or to these skill development council people, کہ اگر وہ ہمارا پاکستان میں ہی پروڈیوس ہو جاتا ہے تو پاکستان کا ایک تو امیج بھی بہتر ہوتا ہے، ہمارے جو انفلیشن جو ڈالر کا جو ہوتا ہے ہمارا فلائٹ آف کیپٹل وہ بھی رک جاتا ہے، تو اور خود سیلف سفیشینٹ بھی ہو جاتے ہیں. بسائڈ دا پوائنٹ آف سیلف سفیشینٹ، یو آر میکنگ a student you are actually bringing out a student from employment to become self employed.
صرف وومنس کی آپ نے بات کی ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وومن بزنس کی طرف بہت کم آتی ہیں. کاٹیج انڈسٹری میں ان کا ایک بہت بڑا رول موجود ہے, لیکن وہ کبھی ریکگنائز اس طریقے سے نہیں کیا گیا. ایک پراپر پلیٹ فارم جو ہے وہ ان کو کبھی بھی فراہم نہیں کیا گیا. ایک تو چونکہ آپ ایز اے پریزیڈنٹ دیکھتے ہیں, مختلف بزنس مینز آپ سے ملتے ہیں, کیا ہماری خواتین کسی بھی حوالے سے مردوں سے بزنس میں جب وہ آتی ہیں تو وہ کم ہیں؟ ان کا آپ کی طرف جو ہے وہ رجحان کیا ہے؟ اور دوسرا, اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے آپ کی سربراہی میں خواتین انٹرپرینیورز کو, خواتین جو یوتھ ہے اس کو سامنے لانے کے لیے جو انیشیٹوز لیے ہیں, ان کا نتیجہ کیسا رہا؟ دیکھیں, categorically with these clear words I'm telling you the talent which women of Pakistan have within them is truly inspiring. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کچھ سوسائٹی کے ایشوز ہوتے ہیں جس میں ریسٹرکشنز اور وہ ایک اولڈ اسکول تھاٹ کی وجہ سے پرابلم آتے ہیں, لیکن مجھے بہت امیزڈ ٹو سی دا ٹیلنٹ وچ وومنز ینگ انٹرپرینیورز, اسپیشلی وومن کی کیٹیگری میں اگر میں دیکھوں, دے آر ویری مچ ٹیلنٹڈ اینڈ not just only in having those typical heritage swing اور وہ والا concept ٹھیک ہے, وہ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ they are doing greatly wow in their respective fields in IT as well. ہم نے کیا کیا ہے, اسلام آباد چیمبر نے we hosted a joint sort of an event with the Ministry of Foreign Affairs where جتنے ڈپلومیٹس تھے انہوں نے اپنا اسٹالز وہاں پہ لگائے, and we wanted this to enlight to people not just only Pakistan بلکہ abroad missions میں بھی, تاکہ وہ ان کو دیکھیں اور ان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے whatever the respective countries are, ان کو انلائٹ کیا جائے کہ what پاکستان ٹرو کلچر از, what پاکستان ٹرو ہیریٹیج از, اور پاکستان اپنی وومن انٹرپرینیورس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کر رہا ہے. تو the event was very successful, the turnout was very good, اور اسی طریقے کی we are hopeful inshallah we will be having a multinational or multi different category wise an exhibition here in Chamber, جس میں اور بھی ٹریڈ ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا جائے. پاکستان میں اگر ہم جیسے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی ہے کہ پاکستان میں پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے, پاکستان میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی کمی نہیں ہے, چاہے وہ ہم معدنیات کے شعبے میں جائیں, چاہے وہ ہم ہیومن پوٹینشیل کی طرف جائیں, چاہے وہ ہمارے یہاں پہ جو ٹیلنٹ کی بات ہوتی ہے, یوتھ کی بات ہوتی ہے, فیمیل انٹرپرینیورس کی بات ہوتی ہے, تو کسی بھی حوالے سے اگر ہم جائیں تو ہمارے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ایسے انیشیٹو سامنے لائے جائیں, ایسی ٹریننگز پرووائڈ کی جائیں ہماری یوتھ کو کہ وہ سامنے آئیں اور مختلف شعبوں میں اپنی کارکردگی کا بہتر طور پہ مظاہرہ کر سکیں. پریزیڈنٹ صاحب کو جیسے ہم لوگوں نے دیکھا, خود بھی ایک ینگ انٹرپرینیورس ہیں, تو یہ ہمارے لیے ایک امید ہے کہ ہمارا آنے والا جو یوتھ ہے, ہماری جو آنے والی جنریشن ہے جو کہ اس بزنس کو, ہماری اکانومی کو سنبھالنے والی ہے, ان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ کمیٹیڈ ہیں. ایز اے پاکستانی دے آر کمیٹیڈ کہ وہ اپنے ملک کے لیے کام کریں, اپنے ملک کی ترقی, اپنے اکانومی کی ترقی اور ہماری سماجی, معاشی اور بین الاقوامی طور پہ ہمارے جو ایک امیج ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی کوششیں کریں. ہماری یہ امیدیں یقیناً قائم ہیں, اور ہمیں یہ ایک دعا بھی ساتھ میں ضرور کرنی ہے کہ ہمارا آنے والا مستقبل, ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل زیادہ محفوظ, زیادہ خوشحال, زیادہ ترقی یافتہ ہو. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.